آج کل ایک چیز عام ہو چکا ہے کہ لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ آپ لوگوں نے تلاش کی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مال کی صفائی ہوگی، صدقہ ادا کرو، جان کی صفائی ہوگی۔ صدقہ دینا آج کل تو سب لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ کتنا آدمی تی پتہ نہیں چی کہ صدقہ کہے سی ککرا، زکوٰۃ تبھی آدمی بھولی گلی۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کیجئے اور اپنے جان کے بدلے میں صدقہ ادا کیجئے، تب آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں کم ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیماریاں کم ہو، مصیبتیں کم ہو، پریشانی کم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ صدقہ کیا ہے؟ جس کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرے پیسوں سے، 10 روپے، 11 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، 10,000، 11,000، 1,000، 1 لاکھ، 50 لاکھ، جتنا ہو سکا اپنا جان کا صدقہ، اپنے اولادوں کا جان کا صدقہ کرے کہ اللہ میں اپنے جان کا صدقہ دے رہا ہوں تیرے نام سے، میرے جسم پر، میرے جگہ پر، میرے بچوں پر جو آلا بلا ہے اسی صدقے سے پار کر دینا۔ ان صدقے کو مدرسے کے بچوں کو دیں، مدرسے کے طلباء کو دیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کریں اور مدرسہ کے طلباء کو دیں۔ مدرسے کے جو علماء اکرام آتے ہیں آپ کے پاس ان کو دیں۔ یہ سفرا حضرات، چندہ کرنے والے حضرات جو گھومتے ہیں ان کو دیں۔ یہ زکوٰۃ لینے والے، یہ صدقہ لینے والے آپ پر، ہم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا صدقہ لینے کے لیے ہمارے گھر تک پہنچتے ہیں، ہماری دکان تک پہنچتے ہیں، ہماری آفس تک پہنچتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ لینے والے ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ، ہماری مال کی گندگی کو لینے کے لیے ہمارے گھر تک آتے ہیں، ہماری دکان تک آتے ہیں، ہمارے آفس تک آتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والا ہاتھ میں لے کر کھڑا رہے گا لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ مدرسہ کے طلباء بہت ہی زیادہ مشقت و محنت سے علماء کرام بنتے ہیں، حفاظ کرام بنتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کے اوپر، مدرسہ کے طلباء کے اوپر، یہ مہمان رسول ہیں، ان کے اوپر آپ اپنی زکوٰۃ والی رقم، صدقے والی رقم مدرسے میں اور مدرسہ کو طلباء کو دیں، اور اپنے آس پڑوس غریبوں کو بھی دیں، بیواؤں کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دیں، ان کا بھی خیال کریں، ان کو بھی صدقہ دیں۔ لیکن یہ مدارس، یہ آپ کی تعاون سے چلتا ہے، آپ کی زکوٰۃ سے چلتا ہے، آپ کے صدقوں سے چلتا ہے۔ یہ علماء جو آپ کے پاس آتے ہیں ہاتھ پھیلا کر، ان کی خدمت کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کو کھانا کھلائیے، ان کو روزہ افطاری کرائیے، ان کو سحری کرائیے، اور عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر کے مدرسہ کے طلباء کے لیے صدقہ، زکوٰۃ، ہدیہ جو ہو سکے وہ تعاون کیجئے اور دیجئے۔ لیکن آج کل مدرسہ کے طلباء کی مدد نہیں کر رہے۔ اگر مدد نہیں کریں گے تو یہ طلباء حافظ قرآن کیسے بنیں گے؟ قرآن برقرار کیسے رہے گا؟ یہ مدرسے برقرار کیسے رہیں گے؟ ہماری اور آپ کی زکوٰۃ سے رہیں گے، صدقہ سے رہیں گے۔ ہم اور آپ علماء کی عزت کریں، قدر کریں، مہمان رسول کی قدر کریں، عزت کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے کر احسان کرتے ہیں، 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے دیتے ہیں، کیا احسان کرتے ہیں؟ اور علماء کو کہتے ہیں کہ کیا بھائی کچھ کام دھام نہیں مل رہا ہے کہ آپ چندہ کرنے آ گئے؟ ایسا مت کیجئے، اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے۔ اس کا احسان مانیے، اس کی قدر کیجئے، اس کی عزت کیجئے، کیونکہ وہ آپ کے گھر تک چل کر آیا ہے آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے۔ وہ گندگی ہے۔ ابھی سرکار نے ایک مہم چلایا ہے کچرا صاف کرنے کا، کہ کچرے کی گاڑیاں آتی ہے شہروں میں اور آپ کے کچرے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ اگر کچرے کی گاڑی ایک ہفتہ نہ آئے
تو گھر میں بدبو پھیل جائے گی، بیماری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ لینے والے نہ آئے تو آپ کے مال خراب ہو جائیں گے، آپ کے مال حرام ہو جائیں گے، آپ کے مال سے بدبو آنے لگے گی، اس میں بیماریاں پھیلنے لگے گی۔ آپ کا صدقہ لینے والا کوئی نہ ہو تو آپ کا جسم خراب ہو جائیں گے۔ یہ مہمان رسول جو مدرسے میں ہیں اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں علماء کرام، آپ علماء کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کے وارث کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے دوستو، جب کوئی بھی مسجد میں اعلان لگائے یا کوئی آپ کے گھر تک آئے زکوٰۃ لینے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، عزت کریں۔ آج کل پیسے والے لوگ جب زکوٰۃ لینے کے لیے مولوی صاحب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی دینے سے انکار کرتے ہیں کہ بھائی جاؤ، ہم اپنے پڑوس کو دے دیں گے۔ ارے آپ ان کو بھی دیں، لیکن مدرسے کا جو حق ہے، جو مدرسے کے طلبہ آپ کے امید پر جو ہے پل رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اللہ آپ کے سہارے سے ذریعہ سے بنایا ہے کہ عوام کی زکوٰۃ سے یہ بچے پلیں گے، علماء بنیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ قربانی کی خالیں، رمضان المبارک کے مہینے کی زکوٰۃ، پورے سال کا زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، مدرسے کے طلباء کی خدمت کریں، مدرسے کی طلباء کی خدمت کریں، ان کو زکوٰۃ دیں، علماء کی قدر کریں جو زکوٰۃ لینے والے آتے ہیں، ہمارے اوپر وہ احسان کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کریں، کیونکہ احسان اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کچرا لینے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی ہیں آپ، مہاراشٹر کے ہو، بمبئی کے ہو، پونا کے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے مسلمان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا انسان ہو، میرے دوستو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ ادا کرو، صدقہ ادا کرو، سفرا کی عزت کرو، سفرا کی قدر کرو۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو الگ سے ہدیہ دینا چاہیے، الگ سے گفٹ دینی چاہیے کہ آپ میرے مال کی گندگی کو لے کر جا رہے ہیں، یہ میری زکوٰۃ ہے 100 روپے، اور آپ کو میں الگ سے یہ 50 روپے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ چل کر مجھ تک آئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں، جبکہ ہونا چاہیے ایسا۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں 5000 اور آپ کے پاس وہ شخص آیا ہے چل کر، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو آپ 100 روپے 1000 روپے الگ سے دیں، ہدیہ بول کر، گفٹ بول کر، کیونکہ وہ آپ کا کام کر دیا، آپ کی زکوٰۃ لے کر آپ پر احسان کر دیا، آپ کا صدقہ لے کر آپ پر احسان کر دیا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کا، تو صدقہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اچھے کام کر دے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو دور کر دیں، کسی کا وزندار چیز اگر کوئی اٹھا نہیں پا رہا تو اس کو اٹھا دیں، راستے میں ہر وہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے رمضان المبارک کے مہینے میں جو یہ مولانا آتے ہیں، حفاظ کرام آتے ہیں، قراء اعظام آتے ہیں، آپ کے در پر وہ خود اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنے نہیں آتے ہیں، وہ مہمان رسول کے لیے آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب گاڑیاں چلتی ہے تو گاڑی میں پیٹرول نہیں رہے گا تو گاڑی چلے گی کیسے؟ یہ مولانا جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ کے پاس جو پہنچتے ہیں تو وہ خالی آئیں گے؟ تو ان کی ذمہ داری کون ادا کریں گے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو الگ سے ہدیہ دیں، الگ سے، تاکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کے بال بچوں کے لیے دعا کریں۔ تو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، صدقے کا جو مسئلہ ہے، آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں، لیکن مدرسے کے طلباء کو نہ بھولیں، علماء کرام کو نہ بھولیں، اپنے مسجد کے امام کو نہ بھولیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنے امام کو ہدیہ دیں، زیادہ سے زیادہ ہدیہ دیں۔ لوگوں کہنا ارے اتنے ہدیہ؟ ارے بھائی، یہ قرآن پڑھا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، اس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے،
اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، بس انہوں نے جو وقت آپ کو دیا ہے اس وقت کی قیمت آپ ہدیے کے طور پر اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کی عزت اور قدر کریں، زکوٰۃ ادا کریں، مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، تاکہ مدرسہ عالی شان ہو، مدرسے کا طلبہ عالی شان ہو۔ اماموں کی تنخواہوں میں زیادہ کر دیں تاکہ امام آپ کا بہتر سے بہتر ہو، مدرسے کے اساتذاؤں کی تنخواہ زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ زیادہ جائے گی تو ان کی تنخواہ زیادہ جائے گی، تو ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، تو تعلیمی اعتبار سے تمام اعتباروں سے بھی ان کو بھی سکون ملے گا، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے مدرسے کی اور مدرسے والوں کی عزت اور قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔